اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا واقعہ۔ سبا ایک ملک کا نام تھا، شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو یہ کہنا مشکل ہے۔ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند جن انس سب موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کی حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑائے رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک غیر حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ وہ اللہ کی دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس کثیر فوج ہے، وہ عالیشان محل میں رہتی ہے، خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خط میں بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب کچھ بڑا مہربان اور بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے یہ خط لکھ کر ہدہد کے حوالے کیا اور یہ بولے کہ یہ خط اس عورت کے سامنے ڈال دو اور ادھر سائڈ پہ بیٹھ کے باتیں سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ، اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا: بادشاہ سلامت، ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا: یہ تو ٹھیک ہے، میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں کچھ تحفے طائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ یہ وہ پیغمبر ہے۔ پیغمبروں کو مال دولت کی ہوس نہیں ہوتی۔ اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ صرف بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے طائف جو بھی کچھ تھا وہ سب تحفوں کا سامان لے کر خادم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا، اور خادم بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھر پر پہنچ کر حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا، میرے پاس دولت و حشمت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دیا رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میرے پاس چلی آئے۔ اگر اس نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا۔ ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی، کیونکہ ملکہ بہت ہوشیار تھی، ذمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کی خبر مل چکی تو آپ علیہ السلام نے جنوں دیووں دیپوں سے پوچھا
کہ کون کے ملکہ کو یہاں کون لا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک جن نے کہا کہ میں پلک چپکتے ہی ملکہ کو حاضر کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس جن کو اجازت دی تو ایک جن تخت سمیت ملکہ سبا کو لے آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حکم دیا کہ اس تخت کی شکل بدل دی جائے۔ جب وہ ملکہ دربار میں پہنچی تو اسے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کی نہریں بہ رہی تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پنچے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، پنچا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں سلیمان کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چونٹیاں چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ گے۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ۔ چونکہ کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔